یہ آج کا جو ٹاپک آپ نے رکھا ہے یقیناً یہ ایک بہت ہی وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ جزاک اللہ۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے فریہ کہ ہمارے یہاں جو ایڈلٹ نیوٹریشن یا بڑوں کی خوراک کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر جو نیوٹریشنسٹ ہیں وہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ اب جو اویئرنیس آئی ہے فوڈ کے حوالے سے، نیوٹریشن کے حوالے سے، ایڈلٹ میں سمجھ لیں، میں کہوں گی کہ ایک ریولوشنرائز چیزیں ہو رہی ہیں نا، ایک ریولوشن ہے کہ جس میں آپ اپنی نیوٹریشن سے اپنی ڈائبٹیز، اپنے تھائرائڈ، اپنا بلڈ پریشر، ساری چیزیں کنٹرول کرتے ہیں۔ سو مینی ویز، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ آ گئی ہے اور چیزیں آ گئی ہیں۔ اچھا، اس ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم جو ایک چیز اگنور کر رہے ہیں وہ بچوں کے نیوٹریشن ہے، کیونکہ ایڈلٹ نیوٹریشن میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ ضروری نہیں ہے، وہ بہت ضروری ہے، لیکن بچوں کی نیوٹریشن جو ہے اس پہ کام کرنا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اب جو کانسیپٹ آیا ہے نیوٹریشن کا، جس میں بچوں میں فرسٹ 1000 ڈیز کا کانسیپٹ ہے کہ جس میں اس کی نیوٹریشن لائف لانگ بچوں پہ امپیکٹ کرتی ہے، یعنی یہ کہ شروع میں وہ جو کھائے گا، جو خوراک لے گا، وہ اس کے ایڈلٹ کی تمام ڈیزیزز تک ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کا نیوٹریشن پیٹرن، یعنی ہمیں اتنا زیادہ اپنے بچوں کے خوراک پہ کام کرنا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خصوصاً جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں پاکستان میں، یہاں شدید ایک سمجھ لیں غذائی بحران ہے بچوں میں، یعنی آپ اپنے ارد ایسے گرد ہی بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اتنا شدید قسم کی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں خوراک کے حوالے سے، یا بالکل اوبیسٹی ہے یا بالکل میل نیوٹریشن ہے، اور بہت کم ایون پڑھی لکھی مائیں، ہماری سمجھدار پڑھی لکھی مائیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی ہیں کہ کیا ڈوز ہیں، کیا ڈونٹس ہیں۔ مطلب اگر چھوٹی چیزیں یا اس میں ہم کام کرنا شروع کریں یا چھوٹی چیزوں پہ ایمفسائز کریں تو ہم ایک بہت بڑا گول اچیو کر سکتے ہیں، ایسا ہی کیونکہ یہ ہمارا بہت بڑا پرابلم ہے۔ اب ہم اپنی کلینکل پریکٹس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پہلے جیسے انڈر ویٹ بچے، اگر میں کہوں گی کہ 4 میں سے 1 آتا تھا تو اب 4 میں سے 2 آ رہا ہے، ٹائمز وہ 3 بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ اتنا ریشو بڑھ رہا ہے میل نیوٹریشن کا پاکستان میں، اور خصوصاً ہمارے پاس ظاہر سی بات ہے ریسورسز بھی کم ہیں، ریسورسز بھی اور کم ہے، ہمارے صحیح پاس ہے۔ ظاہر سی بات ہے پاورٹی، غربت بہت زیادہ ہے۔ اتنے سارے چیلنجز کے ساتھ ہمیں اپنے بچوں کی نیوٹریشن کیسے مینیج کرنی ہے، اس کے کیا امپیکٹ ہیں، اس پہ بہت بہت کام ہونے کی ضرورت ہے میرے خیال میں۔ اسی وجہ سے میں یہ بہت اپریشیٹ کروں گی آپ کو کہ آج آپ نے اتنے اہم موضوع کے اوپر جزاک گفتگو اللہ۔ کا آغاز کیا۔ تو کوشچن کی طرف اگر میں آؤں، جیسے آپ نے پوچھا کہ کون سی غذائیں ہیں، تو اسپیشلی دیکھیں، اسپیشلی ایز سچ ہم کوئی سپر ڈائٹ ایڈوائز نہیں کرتے بچوں کو کہ کوئی ایسی ڈائٹ دے دیں کہ ہر بچہ صحت مند ہو جائے۔ جیسے ماؤں کا ہوتا ہے، بڑی کیوریز ہوتی ہیں کہ ہم یہ دے دیں، یہ دے دیں، یہ بڑا اچھا ہے، انڈرسٹینڈنگ ان کی ایسی ہوتی ہے۔ ہم ایک بیلنس ڈائٹ کی، ایک متوازن غذا کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ایج گروپ کے اوپر لے لیا جائے، انیشیل بالکل برتھ کے اوپر آپ آ جائیں تو برتھ پہ سب سے بیسٹ مدر ملک ہے۔ علامہ کی قدرت ہے، مدر ملک سے اچھا کوئی دودھ ہی نہیں ہے۔ آپ ایسے مارکیٹ سے بہت مہنگے سے مہنگے فارمولا پہ آ جائیں تو وہ بھی نہیں کمپیئر کر سکتے ہم ماں کے دودھ کو اس سے۔ جیسے ہم ہر ایج گروپ کی خوراک کا ذکر کر رہے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ نومولود کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ماں کا دودھ ہے۔ پھر اگر ویننگ کے اوپر آئیں، جیسے کہ جو بچے کی خوراک ہم شروع کرواتے ہیں، اس میں تھوڑا سا یہ تھا، پہلے بہت ارلی ریسٹرکشنس تھیں کہ 6 منتھ سے پہلے آپ بالکل بھی نہیں دیں، اور ہم ماں کو سمجھاتے تھے کہ اس میں پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو اس میں اب تھوڑا سا یہ ہے چینج کہ آپ اسے 5 منتھ سے شروع کروا سکتے ہیں، لیکن 3 منتھس پہ دینا، میں نے دیکھا ہے کہ مائیں بیچاری ظاہر سے ہوتے ہیں جو جونیئر بالکل نیو کمرز ہوتی ہیں، وہ بڑی ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں تو وہ بہت جلدی خوراک شروع کرا دیتی ہیں، کوئی 3 مہینے پہ دے دیتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے الرجیز کا خطرہ ہوتا ہے، ڈائجسٹیو پرابلمس ہوتے ہیں، گٹ ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں، تو وہ بڑا ٹائملی شروع ہونی چاہیے۔ اچھا، بچوں کی خوراک میں کیا کیا شامل ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اگر جیسے ہم دیکھیں، اگر 6 منتھ جیسے ویننگ اسٹارٹ کریں گے ہم نے 5 to 6 منتھ کے درمیان یا اس کے بعد، تو اس میں بالکل ہم پیوری فارم میں خوراک دیتے ہیں۔ اس وقت بچے کو چبانا نہیں آتا، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت ہم اسے روٹی یا کوئی ایسی چیز ایکسپیکٹ نہیں کریں، بلکہ ہر چیز ہم اسے پیوری، بالکل ایسے لکوڈ ہو کہ جو وہ سوالو کر سکے، کیونکہ بچے کو چیو ریفلیکس جو یا چنک والی خوراک جو ہے وہ ہم اسے دیتے ہیں 8 مہینے 9 مہینے سے، تو اس وجہ سے ہم اسے 6 مہینے پہ پھلوں کی پیوری دے سکتے ہیں، سارے ایگ اس کو دے سکتے ہیں، سیریلز اس کو دے سکتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا سوجی، ساگودانہ، دلیا، کیلا، یہ تمام وہ چیزیں جو ہم لکوڈ فارم میں کر کے بالکل بلینڈڈ، اور ابھی ہم اسے سیمی سالڈ نہیں دیں گے بلکہ بلینڈڈ اور پیوریز دیں گے۔ پھر بائی دا ٹائم آہستہ آہستہ کر کے ہم اسے تیار کریں گے کہ وہ رائس کے اوپر آ جائے، یا مرغی کا قیمہ، یا کوئی ایسی چیز جس کو وہ تھوڑا سا اپنے حساب سے چبا سکے۔
تو اس وجہ سے اس طرح کر کے ہم اس کی خوراک کا آغاز کریں اچھا، گے۔ جیسے اگر بچہ بیمار ہو تو اس کو کیا خوراک دینی چاہیے؟ بیماری میں دیکھیں بیماری پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے تو کہ بیماری کیا ہے۔ فرض کرے اگر بچے کو نمونیا ہے اور اس کی سانس کی رفتار بہت تیز ہے تو کبھی کبھی تو ہمیں انفیکٹ خوراک روکنی بھی پڑتی ہے، خوراک روکنی یعنی پڑتی ہے، سیویرٹی بالکل۔ اگر زیادہ ہے، آکسیجن پہ ہے بچہ، لیکن اگر نارملی جنرلی سے بچے بیمار ہوتے ہیں گھر میں، نزلہ کھانسی ہے انہیں، ڈائریا ہے انہیں، تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ ان کو بہت زیادہ پرہیز نہیں کروائیں۔ میں تو دیکھا میں خوراک بند کر دیتی ہوں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ ڈائریا کا ڈائٹ جو وہ بیسٹ ہے وہ کیلا کھچڑی دہی ہے۔ اب جب ہم ڈائریا میں بچے آتے ہیں اس کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ ابھی اس کو کوئی فرائیڈ نہیں دیں، فروٹ جوسز نہیں دیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ بچے بہت زیادہ آج کل جو ہیں یہ چیزیں کنزیوم کر رہے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے ماؤں کو سمجھائیں کہ یہ سب نہ دیں اور کیلا کھچڑی دہی پہ ہی اسے رکھیں، کیونکہ یہ ہیلنگ بھی کرتا ہے آنتوں کی، اور دہی میں تو آپ نے خود دیکھا نیچرل پروبایوٹکس ہوتے ہیں جو گٹ کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیلے کی بات کریں تو اس میں پوٹیشیم ہوتا ہے۔ یہ جو لوز موشن یا گیسٹرو ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ پوٹیشیم ضائع ہو رہا ہوتا ہے، تو کیلا دینے سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پوٹیشیم کا انٹیک اس کا بہتر ہوگا، تو پھر وہ کمپلیکیشن کی طرف نہیں جائے گا۔ تو اسی طرح اگر آپ آ جائیں جیسے ٹونسلائٹس ہے یا سور تھروٹ ہے تو اس میں تو ویسے ہی بچے کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہوتی ہے کھانے میں، تو اسے بھی سافٹ ڈائٹ اگر دیں تو اچھا ہے۔ اس دوران اس سے بہت زیادہ کھٹی چیزیں یا بہت زیادہ سویٹ چیزیں یا بہت کولڈ اس طرح کی چیزیں جو وہ پھر اریٹیٹ ہو جائے گا بچہ نا، اور تھروٹ اریٹیٹ ہوگا تو پھر اسے، اور یا ہارڈ چیزیں ہیں کوئی تو پھر وہ اس سے نہیں کھایا جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ اس میں سافٹ ڈائٹ کا استعمال کریں۔ تو وہ ڈیزیز ٹو ڈیزیز جیسے ویری کرتا ہے کہ اگر جس طرح کی بیماری اس حساب سے اگر آپ پرہیز کرائیں، یا اگر بہت معمولی سا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی خاص پرہیز کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔